بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑے سے اعتکاف کے مسائل سن لیں کہ کن وجہ سے جو ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کا کیا حکم ہے اور کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سنت اعتکاف جو رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے 10 دنوں کا، آخری عشرے کا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کے صحیح ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ آدمی 20 رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا ضروری ہے۔ اعتکاف کی نیت کے بغیر داخل ہو گیا، یوں ہی داخل ہو گیا عصر بعد، اور اعتکاف کی نیت نہیں تھی، اب مغرب کی نماز پڑھ کے سوچ رہا چلو اب اعتکاف کر لیں، تو اب جو یہ اعتکاف کرے گا وہ آخری عشرے کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، ہاں وہ نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز سمجھے کہ سنت اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی بغیر روزے کے سنت اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران معتکف نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی معتکف جو ہے اعتکاف میں جو بیٹھا ہے اس قدر بیمار ہوا کہ اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آئی تو روزہ توڑنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب معتکف شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر شرعی ضرورت اور شرعی اجازت، یعنی جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے اگر مسجد سے نکلا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے یہ جان بوجھ کر نکلے، چاہے بھول کے نکلے، چاہے کہ کوئی اسے زبردستی دھکا دے کر مسجد سے باہر نکال دے۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر وہ مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کے شرعی حدود ہی میں رہے، کسی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ اچھا، شرعی حدود ضروری ہے اس لیے کہ مسجد کے 2 حصے عام طور پر ہوتے ہیں، ایک مسجد کا شرعی حدود ہوتا ہے، ایک مسجد کا شرعی حدود نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تو یہ سمجھیے کہ جتنی بھی باؤنڈری ہوتی ہے مسجد کی سب کو مسجد بول دیتے ہیں عرف عام میں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ باؤنڈری جتنی ہی وہ سب مسجد شرعی ہی ہو۔ مثال کے طور پر وضو خانہ ہو گیا، استنجا خانہ وغیرہ ہو گیا، اور امام کے رہنے کا کمرہ وغیرہ ہو گیا، یہ سب عام طور پر جو ہے مسجد شرعی میں نہیں ہوتے ہیں، مسجد شرعی سے باہر رہتے ہیں، اور اعتکاف کا تعلق مسجد شرعی سے ہے، مسجد عرفی سے نہیں ہے۔ تو اگر کسی شرعی اجازت کے بغیر مسجد سے نکلے معتکف اگر، تو پھر بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا، لیکن جان بوجھ کر توڑے گا تو توڑنے کا جو وبال ہو گناہ ہوگا۔ مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائیں کہ اسے عرف میں مسجد سے نکلنا کہا جا سکے۔ لہذا معتکف مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ یا ایک پاؤں یا بیٹھ کر یا لیٹ کر صرف دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس حالت میں لوگ اس کو مسجد سے باہر نکلنا نہیں کہتے۔ اب آگے کہ معتکف کے لیے پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کا کیا حکم ہے۔ تو سن لیجیے کہ معتکف اس کو بولتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھا ہو، تو قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں سے فراغت کے بعد اور فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن وضو سے فارغ ہو جانے کے بعد فوراً مسجد میں لوٹ آنا ضروری ہے۔ اگر استنجا اور لیٹرین کے لیے جاتے ہوئے یا ادھر سے آتے ہوئے کہیں ٹھہر کے بات کرنے لگا یا ٹھہر کے رک کے جو ہے بات بیڑی وغیرہ پینے لگا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے نکلے اور وہاں جا کر معلوم ہو کہ بیت الخلاء بزی ہے اور لائن لگانی پڑے، انتظار کرنا پڑے، تو وہ وہاں انتظار بھی کر سکتا ہے۔ اس انتظار میں
جو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جیسے ہی خالی ہونے کے بعد، اس کا نمبر آنے کے بعد اگر وہ اب بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے کھڑے ہو کے، تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کی بیت الخلاء کا استعمال سخت دشوار ہو تو وہ قضائے حاجت کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے۔ لیکن گھر جائے گا تو اب گھر پہ جا کے وہی مسئلہ ہے کہ جاتے ہوئے یا وہاں رک کے اگر بات کرنے لگا تو پھر اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کو پیشاب کے بعد قطرے نکلنے کا مرض ہو جس کی وجہ سے اس کو استنجے کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو وہ استنجے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ مسئلہ ضرورت ہو تو معتکف مسجد میں ریح یعنی ہوا بھی خارج کر سکتا ہے۔ اب آیا تھا معتکف کے لیے وضو کے احکام۔ تو معتکف کو وضو کی ضرورت ہو اور مسجد کی شرعی حدود میں وضو کرنے کا انتظام بھی ہو اگر، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر وضو خانے میں رش ہو، بھیڑ ہو، تو معتکف وہاں انتظار بھی کر سکتا ہے، لیکن وضو سے فارغ ہوتے ہی فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ اب وہاں انتظار کرے رکا رہے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح معتکف کو ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو یا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے۔ اگر مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو تو، یا مسجد میں رہتے ہوئے وضو کرنا ممکن نہ ہو تو، یعنی وضو کرنا تو ممکن رہتا ہے لیکن مسجد کو پلید اور گندہ کیے بغیر اگر ممکن نہ ہو تو مسجد سے نکل سکتا ہے۔ البتہ اگر معتکف پہلے سے باوضو ہو تو اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں۔ لیکن اگر عین مسجد ہی میں وضو کا انتظام ہو تو باوضو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کر سکتا ہے۔ جیسے بعض جگہ اعتکاف میں جو مسجد میں جو بیسن وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کا پانی باہر جاتا ہے، مسجد شریف کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وضو ہے پھر بھی وضو کرنے اگر باہر جائے گا تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح معتکف جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک اور ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، بس کوشش کرے کہ ان اضافی کاموں میں وقت زیادہ خرچ نہ ہو۔ لیکن ہاں اگر صرف مسواک کرنے کے لیے، صرف ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے، یا صرف ہاتھ دھونے کے لیے، یا صرف کلی کرنے کے لیے اگر وہ وضو خانہ جائے گا تو پھر جو ہے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آیا تھا معتکف کو غسل کرنے کا حکم۔ تو معتکف اگر احتلام ہو جائے تو مناسب یہ ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے اور غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے۔ مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بلکہ جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا درست ہے۔ لیکن اگر فوراً مسجد سے نکلنے کا یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد ہی میں رہے، پھر جب موقع ملے تو جا کر غسل کر کے مسجد لوٹ آئے۔ تو معتکف کے لیے اگر ناپاک ہو جائے یعنی احتلام وغیرہ ہو جائے تو پھر مسجد سے نکلنا غسل کرنے کے لیے جائز ہے۔ اس کے بغیر گرمی کی وجہ سے یا ٹھنڈک وغیرہ کی وجہ سے جو ہے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح جمعہ کی غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو غسل صفائی یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا جمعہ کا مسنون غسل ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو ذہن نشیں رکھے، ورنہ عام طور پر جو غسل کرنے کے لیے اور جمعہ کے دن غسل کرنے کے لیے لوگ جو ہے مسجد سے نکل جاتے ہیں، مسجد سے باہر جا کے غسل کرنے لگتے ہیں، اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے مسجد ہی میں ایسا انتظام کر لے کہ پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے، جیسے کسی ایسے ٹب یا بڑے برتن کا انتظام کر لیا جائے جس میں مناسب پردے کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں کسی مناسب جگہ عارضی غسل خانہ بنایا جائے جو صرف غسل کے لیے ہو اور اس کا پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے۔ عارضی غسل خانہ بنانے کے لیے مستند اہل علم کی زیر نگرانی مناسب کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسجد میں ایسا کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو اور معتکف کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی شدید حاجت ہو رہی ہو تو ایسی شدید مجبوری میں بعض اہل علم نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب وہ لیٹرین کرنے کے لیے یا استنجا کرنے کے لیے جائے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کرتا آئے۔
اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ کوشش یہ ہو کہ اس اجازت پر شدید مجبوری ہی میں عمل کیا جائے۔ اگر ایسا چاہے تو بس اتنی دیر میں غسل کر سکتا ہے جتنی دیر میں وہ وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اس سے بھی کم وقت میں پانی گرا کے آ سکتا ہے۔ زیادہ لگائے گا اس سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح معتکف کو احتلام ہو جائے اور وہ اسی کپڑے کی نجاست والے مقام کو اچھی طرح دھو کر وہ لباس دوبارہ پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتا ہے۔ اسی طرح کلی کرنے یا ہاتھ دھونے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے اور سر دھونے کے لیے نکلنے کا حکم سن لیں کہ اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے اور سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے، چاہے بھول کر ہو، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کاموں کی اگر ضرورت پڑ رہی ہو تو مسجد ہی میں ان کے لیے ایسا مناسب انتظام کر لیا جائے کہ ان کے لیے مسجد سے باہر جانا بھی نہ پڑے اور پانی بھی مسجد میں نہ گرے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے اور برتن دھونے کے لیے مسجد ہی میں مناسب انتظام کر لینا چاہیے، مثلا ٹب وغیرہ رکھ لے یا کھڑکی سے باہر ہاتھ وغیرہ نکال کے دھو لے۔ بعض لوگ افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور کلی کرنے کے لیے اور ہاتھ دھونے کے لیے، پیٹ دھونے کے لیے وضو خانے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے جائیں گے تو پھر اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا سمجھ لیجیے۔ معتکف کے لیے کنگھی کرنے اور بال و ناخن کاٹنے کا حکم کہ اعتکاف کی حالت میں کنگھی کرنا، ناخن اور بال کاٹنا بھی جائز ہے، البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ ناخن اور بال مسجد میں نہ گرنے پائیں۔ صفائی سے کاٹے، کسی کپڑے وغیرہ پہ کاٹے، اس کو باہر کر دے، گندگی نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ہی بال و ناخن کاٹ لے تاکہ اعتکاف کے قیمتی لمحات جو ان اضافی کاموں میں صرف نہ ہوں۔ معتکف کے لیے مسجد سے باہر بات چیت اور دعا اسلام کا حکم۔ معتکف جب وضو یا قضائے حاجت وغیرہ کی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلے تو آتے جاتے، چلتے چلتے تو کسی کے ساتھ بات چیت اور دعا سلام کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا، پاؤں روک کر بات کرنے لگا یا سلام جواب کرنے لگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح وضو کے دوران بھی وضو کرتے کرتے ضرورت کی بات چیت کر لی تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے لیے ٹھہرنے سے بچنا ضروری ہے۔ وضو کرنے کے بعد پتہ چلا پیر دھو لیا، وضو ہو گیا، اب جو اسی پہ بیٹھے بیٹھے بات کر رہا ہے، اپنی بات مکمل کر رہا ہے، تو اگر ایسا کیا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جسم یا کپڑوں پر لگی نجاست دھونے کے لیے مسجد سے نکلنے کا حکم کہ معتکف کے بدن یا جسم پر اگر کوئی نجاست لگ جائے، ناپاکی لگ جائے اور مسجد میں اس کو دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو یا مسجد میں اس کو دھونا مشکل ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ تو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی بھی متاثر نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ نمبر 2، معتکف کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کوئی لانے والا نہ ہو اگر اس کا، تو ایسی صورت میں وہ خود جا کر بھی لا سکتا ہے، نہیں جائے جہاں سے کھانا لانا ہے، اگر کوئی لانے والا نہیں تو وہاں جائے اور کھانا لایا، لیکن کھانا لا کے مسجد میں کھانا ضروری ہے، اگر وہاں گیا اور سوچا کہ یہیں پہ کھا لیں تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد جانے کا حکم سن لیں کہ بہتر یہ ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے۔ اب جمعہ کے لیے جاتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اس کو اندازہ ہو کہ جامع مسجد پہنچ کر 4 رکعت سنت ادا کر کے اس کے بعد خطبہ شروع ہو سکے، بس اتنا پہلے نکلے۔ جمعہ کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد چاہے تو سنتیں بھی وہاں ادا کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جمعہ کے لیے کسی جامع مسجد گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا بلکہ وہیں اعتکاف کے لیے ٹھہر گیا تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اگر معتکف ایسے گاؤں اور دیہات کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو جہاں جمعہ واجب نہ ہو تو اس کے لیے نماز جمعہ کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اذان دینے کے لیے مسجد سے نکلنے کا حکم کہ اگر کوئی مؤذن کسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو اور اس مسجد کی اذان کی جگہ مسجد کے شرعی حدود سے باہر ہو تو اذان دینے کے لیے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا جائز ہے، مگر اذان کے بعد فوراً مسجد لوٹ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص باقاعدہ مؤذن تو نہیں لیکن کسی وقت اذان دینے کے لیے اسے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا پڑے تو اذان کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے۔
کسی گمشدہ بچے یا فوتگی کے اعلان کیا جاتا ہے، مسجد سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس اعلان کے لیے مسجد سے نکلنے کا کیا حکم ہے؟ تو کسی گمشدہ بچے یا کسی کی انتقال کے اعلان کے لیے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکلنا درست نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، صرف اذان کے لیے نکل سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ سنت اعتکاف میں کسی کام کے لیے نکلنے کے استثناء کی نیت کرنا درست نہیں ہے، کہ اگر کسی نے اعتکاف شروع کرتے وقت استثناء کی نیت کی کہ مثلا تراویح پڑھانے کے لیے دوسری مسجد جاؤں گا یا امتحان دینے جاؤں گا، تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف سنت نہیں رہے گا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اسی طرح کن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ تو جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے ان میں سے چند یہ ہیں۔ کوئی آدمی ایسا بیمار ہو جائے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے، یا اس کو علاج کے لیے مسجد سے نکلنا پڑ جائے، یا کسی شخص کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار پڑ جائیں کہ ان کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے، یا جنازہ تیار ہو اور کوئی دوسرا نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو۔ ان جیسی صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب اعتکاف کی قضا کا حکم کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ قضا اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے، اس لیے اگر ماہ رمضان ہی میں قضا کرنی ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے، اور اگر رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے، یعنی جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے۔ اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت داخل ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت ٹوٹا ہے تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے تو اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ حضرات جن کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور رمضان کے ایام ابھی باقی ہوں تو وہ گھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر نہ جانا چاہیں بلکہ اعتکاف کی نیت سے مسجد ہی میں رہنا چاہیں تو ان کا یہ اعتکاف نفلی کہلائے گا۔ ان کے ذمے سنت اعتکاف کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ اسی رمضان میں اس اعتکاف کی قضا کر لیں، لیکن اگر وہ فی الحال قضا نہ کرنا چاہیں تو بعد میں قضا کر لیں، جس کا طریقہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ یہ ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، آپ اس کو سمجھیں بھی، اور جو اعتکاف میں بیٹھے ہوں انہیں اچھی طرح سمجھا دیں تاکہ ان کا اعتکاف ٹوٹ نہ جائے اور خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔